بہت شکریہ جناب محترم شکیل مغل صاحب. اور دو چیزوں کی وضاحت کر دوں. شکیل مغل صاحب نے ذکر کیا ہے ایک تو مجاوروں کا اور دوسرا لنگر کا. یہاں طلوع اسلام میں مجاور نہیں بجا آور ہیں، اور جو مزہ لنگر میں ہے اس سے کہیں زیادہ مزہ آپ کو آئے گا اگر آپ یہاں لنگر انداز ہو جائیں. کیونکہ جب کوئی شپ لنگر انداز ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ آف لوڈ ہوتا ہے وہاں اس سے، اور بہت کچھ لوڈ ہوتا ہے. یہاں جب آئیں تو اس مقصد کے لیے آئیں کہ سواد لام ہے جو صلاحیت کا ذکر فرمایا شکیل مغل صاحب نے، صلاحیت اپنی بڑھائیں اور اپنے قریب جو جس طرح سے میگنیٹ انڈیوس کرتا ہے اپنے قریب پڑے ہوئے نان میگنیٹ آئرن کو، آپ کوشش کریں کہ قرآن کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اپنے اوپر طاری کریں، تاکہ آپ معاشرے میں جب نکلیں، یہاں سے لوڈ ہو کے جب نکلیں سمندروں کے سفر پہ، تو پھر جس بندرگاہ پہ آپ جائیں ان کو اندازہ ہو کہ آپ کیا سامان لے کے اتر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو نایاب چیزیں آپ کو طلوع اسلام سے ملیں گی، اور یہ چونکہ قرآن ہی اس کا منبع ہے، خزانہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے جو لنگر کا ذکر ہوا ہے، ہماری جو دعوت ہے آج کے اس پروگرام کی، اس میں آخری لائن میں لکھا ہوا ہے خستہ سموسوں سے تواضع ہوگی. تو یہ جو خستہ کہہ کے اس کے ساتھ سموسے آتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو بہترین کوالٹی کا کوئی سموسہ ہو سکتا ہے وہ آتا ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے چائے کے ساتھ. آج ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ سب کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور میں خاص طور سے آصف جلیل صاحب کا، محترم جعفر حسین صاحب کا اور محترم شکیل مغل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بلکہ میں آپ سب کے بہاف پہ انہوں تینوں شخصیات کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج ہمیں پرویز صاحب کی زندگی سے متعلق بہت ہی خوبصورت باتیں یاد دہانی کروائی، اور یہ ہم ایک قسم کا پھر سے چارج ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو آئندہ کا سفر ہے اس میں یہ ہمارا زیادہ راہ رہے گا. ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور میری دوبارہ سے یہ استدعا ہے کہ آپ ہر اتوار درس سننے کے لیے خواتین و حضرات سب تشریف لایا کریں، تاکہ یہاں پر وہ جو باہمی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، وہ جو ایک انس پیدا ہوتا ہے، اس سے اس ادارے کو زندگی ملے گی. اور میں محترمہ چغتائی صاحبہ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں. بہت سالوں کے بعد آپ تشریف لائیں، بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، اور باقی سب احباب اور خواتین کا بھی بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا محترمہ سے کہ آپ تشریف لائیں. اور بہت اچھے، اتنے دنوں بعد میں آئی ہوں. پہلے میں ہر اتوار آتی تھی. جب میں کنیٹ کالج میں داخل ہوئی تو وہاں میں اتنی خوش قسمت تھی کہ مجھے مس شمیم انور جیسی ٹیچر ملی. ان سے میری بات چیت ہوتی تھی، انہی سے میں نے پرویز صاحب کے بارے میں سنا اور سمجھا. اور میں کئی دفعہ جب ان کو یاد کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ان کا کتنا بڑا درجہ ہوگا، جو ان کی زندگی کیسے ایوالو ہوئی ہوگی. تو کچھ چیزیں ہیں جو بہت مجھے افیکٹ کرتی ہیں. جیسے میں ابھی تک جاب بھی کرتی ہوں، کولیگز ہیں، فرینڈز ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں.
ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر پتہ نہیں مسلمان ہونا کیا ہے. افسوس آتا ہے کہ آپ جاب پہ جا رہے ہیں, چاہے آپ دیانتداری سے کام کرو یا نہ کرو, بس جا کے نماز پڑھ لو تو آپ سمجھتے ہو آپ بہت ہی اچھے ہو. It is so important to be fair. جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے کان میں اللہ اکبر آتا ہے, اور جب ہم اپنی پرسنل زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر تو ہوتا ہی نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ مجھے امیر بنا دے, اللہ مجھے بیٹا دینا, اللہ مجھے یہ کر دینا, اللہ مجھے وہ کر دینا. مطلب کہ اللہ اگر اکبر ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس کو بتانے والی؟ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لا ہے. مطلب قرآن جو ہے اٹس اے بک آف لاز. اس میں ہمیں قانون بتا دیے گئے ہیں. اس کے لاز جو ہیں, انگلش میں جو ایک ورڈ ہے inexorable. His laws are inexorable. They don't change because of me or you or anybody else. جو اگر آگ نے جلانا ہے تو وہ جلائے گی. اگر مجھے پیاس لگے گی تو میں پانی پیوں گی. اگر مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے تو میں خطرناک چیز سے دور رہوں گی. اللہ کا تو اس میں یہی ہے کہ اس نے قانون دے دیا, ہم نے ان کو سمجھنا ہے. تو جب میں اپنی کولیگ جیسے بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ یہ کر دے, اللہ وہ کر دے, تو میں ان کو ایسے کہتی ہوں, عثما پتہ نہیں مجھے تو دعاؤں میں میرا خیال ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ بد دعا قبول ہوتی ہے. ہر کام تو اللہ کے قانون کے مطابق ہونا ہوتا ہے. جو اس کے قانون کے مطابق چلے گا اس کو زیادہ کامیابی کا ہے, اور جو نہیں چلے گا تو نہیں ہوگا. پرویز صاحب کو میں پتہ نہیں کتنے سال سے جانتی تھی. آپ سوچیں اس وقت ٹمارو از مائی برتھ ڈے, آئی ول ٹرن 78 اور 78 اور جب 16 سال کی میں میٹرک کر کے کنیٹ کالج گئی تو مجھے آپا شمیم ملی, اور پھر ہم پرویز صاحب کے ادھر آئے ان کو ملنے. 16 سال کی عمر سے میں ان کو جانتی ہوں, اور آج تک مطلب اور کسی کے لیے اتنی عزت ہے ہی نہیں جتنی پرویز صاحب کے لیے, کیونکہ انہوں نے ہی تو جینا سکھایا, انہوں نے تو سچائی سکھائی, انہوں نے قرآن کی جھلک دی کہ کیا ہے قرآن. اٹس اے بک آف لاز. اٹس ناٹ کہ آئی ہیو ٹو پرے اینڈ گیٹ مائی وشز فلفلڈ. اور پرویز صاحب اتنے پیارے انسان تھے, اتنے پیارے انسان تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں اپنے امی ابو کے گھر نہیں گئی, میں کسی فرینڈ کے گھر نہیں گئی, میں سیدھا طلوع اسلام آئی اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا سب سے پہلے پرویز صاحب نے اس کو دیکھنا ہے. He was so happy to see him. He was so happy. پھر اس کے بعد ایک بہت مزیدار بات ہے کہ جب وہ اسکول میں داخل ہوا تو پریپ میں پہلی دفعہ اس کا ایگزام ہوا تو وہ 7th پوزیشن اس کی آئی. تو میں نے کہا میں نے تو پرویز صاحب کے پاس جانا ہے. میں اپنے بیٹے کو پرویز صاحب کے پاس لائی. میں نے کہا یہ 7th آیا ہے اپنی پوزیشن میں. انہوں نے اپنے بٹوے میں سے دراز سے جو بھی 7 روپے نکالے اور اس کو 7 روپے دیے. اور بہت مزے کی بات, اس کو 7 روپے دیے, وہ 4-5 سال کا تھا. تو کہتی اگر تم فرسٹ آتے تو تمہیں کتنے پیسے ملتے. تو میں اپنے بیٹے کو تھوڑے دن پہلے بھی یاد کرایا, وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. میں نے کہا پھر تمہیں 1 روپیہ ملتا. اتنے وہ پیارے انسان تھے کہ I cannot explain. He was, and he had such wonderful eyes. اتنی صاف, کلیئر, دیانتدار ایک انسان کی جیسی آنکھیں ہوتی ہیں نا, ان میں کوئی
कोई इनहिबिशन नहीं थी, कोई झूठ नहीं था. And Miss Anwar is the one who said that. And I thought, my God, एक इंसान की आंखें कितना कुछ बताती हैं. And he had मेरे लिए इतना कंसर्न था. और जैसे सालिया की मदर थी, आपा शमीम थी, आपा सरैया थी, सरैया जमीन नफीसा की मदर. तो बाबा जी कहते हैं इसको संभाल लो, इसका ख्याल रखो. ही वॉज इतने अफेक्शनेट आदमी थे, इतने प्यारे आदमी थे. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे, ये आप लोग तो और बातें कर रहे थे ना इंटेलेक्चुअल या कुछ तो कुछ, मैं आपको अपनी बहुत पर्सनल बातें बता रही हूँ जिसके साथ, जिनका दिल मेरे पे बहुत असर है. इसी तरह एक दफ़ा उन्होंने ये जिक्र किया, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ही सेड, उनको पता चला कि बर्ट्रैंड रसल लाहौर एयरपोर्ट पे कुछ देर के लिए रुकेंगे, वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे. ही वेंट टू द एयरपोर्ट टू मीट हिम. और बर्ट्रैंड रसल वो आदमी था जो एथियस्ट था और जिसने ये बहुत मशहूर किताब लिखी थी, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन. एंड ही वेंट टू मीट हिम. मतलब वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो एयरपोर्ट उनको मिलने चले गए थे. तो इतना उनका इंटेलेक्चुअल लेवल था. एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी और प्यारी लगती है, उन्होंने कहा जैसे जब हम मुसलमान जब जानवर ज़िबा करते हैं तो छुरी फेरते हैं ना, तो अल्लाह अकबर कहते हैं. तो उन्होंने कहा ये इसलिए कि जब इंसान के हाथ में इतनी ताकत हो कि वो एक जान ले सकता है, कहीं उसके अंदर कोई एरोगेंस ना आ जाए. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि वो वैसे का वैसे, वो हम्बल ही रहे. तो ये छोटी 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 बातें हैं जो, जिनका मेरे मतलब, जो बाकी तो दर्स मैंने इतने साल मैं पहले पढ़ती थी फिर पढ़ाती थी, तो संडे बड़ा इम्पोर्टेंट होता था, मगर मैं आती थी और दर्स सुने, हज़ारों साल सुने. तो मुझे वो तो हम सब ने शेयर किए, मगर ये छोटी 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 बातें जो कि मेरी पर्सनल ज़ाती हैं, मैंने सोचा वही जैसे आप लोग कहते हैं आई एम सो ओल्ड एंड आई एम नॉट वेल एंड एनी ईयर एनी डे कैन बी द लास्ट डे. I thought I would like to share my love and respect for that great man. So that's why I just spoke. Thank you, sir. वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग. एक कमी थी जो आपने पूरी कर दी. आपकी याद दहानी का और आपके जो आज आपने यहाँ पर शेयर किए अपने ख्यालात, वो बहुत ही खूबसूरत थे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने वो आपा शमीम अनवर का जिक्र करके उनकी भी याद दोबारा कर दी. और वाकई वो एक ज़माना था जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाया करती थी, हम उनसे पूरी तरह से इस्तिफ़ादा नहीं कर सके. वो उनकी सलाहियतों का उनके जाने के बाद तारुफ मुझे हासिल हो सका. अल्लाह ताला उनको भी आसूदा रखे हमेशा. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.